آپ نے وہ حدیث مبارکہ سن رکھی ہوگی، ایک دن جبریل آئے اور آ کے عرض کیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کم عمرت من السنین، جبریل تیری عمر کتنی ہے، اپنی عمر سالوں میں بتاؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی عمر کا تو نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ چوتھے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا ہے اور وہ 70 سال بعد چمکتا ہے، اور میں جبریل نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ فرمایا کہ آسمانوں پر چوتھے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا ہے، وہ 70,000 سال بعد چمکتا ہے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ عمر کے سال تو نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ اس ستارے کی زیارت جو ہے وہ میں نے 72,000 مرتبہ کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی پہلے کہ ایک ستارے کی ایک روشنی کی صورت میں، ایک نور کی صورت میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام اللہ رب العزت کے ہاں موجود تھے، اور صرف اللہ رب العزت کی ذات تھی اور حضور علیہ السلام کی ذات تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ جو نظام دنیا ہے، حضور حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر حضرت شیس علیہ السلام، پھر انبیاء آتے رہے، وہ امت کو تبلیغ کرتے رہے، پھر ہر کوئی یہ کہتا رہا کہ حضور علیہ السلام کی آمد ہونے والی ہے، ہر کوئی یہ کہتا رہا کہ حضور علیہ السلام کی آمد، یعنی کہ حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر ازل سے ہے اور ابد تک ہوتا رہے گا۔ اور میں نے اپنے بچپن سے دیکھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا کہ ہم نے تمہارا ذکر تمہاری خاطر بلند کر دیا۔ میں نے اپنے بچپن سے آج تک دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہر لمحے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسی حرکات کر دیتے ہیں جیسے یہ پیچھے فرانس والا معاملہ ہوا، ہر مسجد میں، ہر ممبر پر، ہر محراب پر، ہر محفل میں، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کی بات کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ ذکر بلند کر دیا، اور زیادہ ذکر بلند کر دیا۔ یہ شروع سے لوگ آتے رہے جو حضور علیہ السلام کے ذکر مبارک کو روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہودیوں نے بڑی سازشیں کی، عیسائیوں نے بڑی سازشیں کی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہر لمحے بلند ہوتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ قیامت تک بلند ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں، انہیں ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میلاد منانا جائز نہیں ہے، یہ اجتماع کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جتنا پیسہ تم میلاد پہ ضائع کرتے ہو، میلاد پہ خرچ کرتے ہو، وہ پیسہ تم کسی بیوہ کو دے دو، کسی یتیم کو دے دو، کسی کی کفالت کر دو، کسی کی شادی کروا دو۔ سارا سال اپنی عیاشیوں کے وقت انہیں یہ چیزیں یاد نہیں آتی، لیکن جیسے ہی ماہ میلاد آتا ہے اور حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل سجائی جاتی ہیں تو ان لوگوں کو وہ بیوائیں یاد آ جاتی ہیں، وہ یتیم بچے یاد آتے۔ بلکہ مجھے تو ایک لٹریچر ملا اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ، یہیں کہیں میری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 63 بار میلاد شریف کا مہینہ آیا، انہوں نے کبھی میلاد نہیں منایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھا ہوا تھا، امام احمد بن حنبل کا لکھا ہوا تھا، امام مالک کا لکھا ہوا تھا، امام شافعی، بڑے بڑے بزرگان دین، اور حضور سیدی داتا علی حجویری کا لکھا ہوا تھا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا، بڑے بڑے بزرگان دین کا لکھا ہوا تھا کہ ان کی زندگیوں کے 70 سال گزرے اور ہر سال ماہ میلاد آیا، انہوں نے کبھی اس طرح اہتمام نہیں کیا۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان سارے بزرگوں کی زندگیوں میں سے کوئی ایک روایت ایسے دکھا دیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ذکر کرنے کو یا محفل سجانے کو منع کیا ہو۔ یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم سال میں ایک دن میلاد کرتے ہیں، وہ ہر روز حضور علیہ السلام کی محفل سجایا کرتے تھے اور ہر روز حضور علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس کی مثال سب سے افضل صحابہ کی جماعت ہے، سب سے افضل انبیاء کے بعد صحابہ کی جماعت ہے۔ وہاں سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پاک کا حوالہ میرے ذمہ ہے، اگر کوئی بھائی دیکھنا چاہے تو اصل مسلم شریف، ویسے تو ترجمے بڑے چھپے ہیں، عربی میں جو انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو مسلم شریف ہے اس میں سے حوالہ دکھاؤں گا۔ مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے. ہم تو سال میں ایک دن اکٹھے ہوتے ہیں. صحابہ کا معمول تھا کہ وہ ہر روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کرتے تھے اور ایسی مجلسیں سجایا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے اور صحابہ اکرام اکٹھے ہو کے بیٹھے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہو، تمہارا یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا نحن نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک. یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے آپ کو رحمت والا نبی بنا کے ہم میں بھیج دیا ہے اور ہم پر احسان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہم میں بھیج دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم قسم کھاتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے تھے. مسلم شریف میں حدیث پاک ہے. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی تھی کہ مجھے تمہارے قول کی صداقت میں کچھ شک تھا، فرمایا کہ میں نے قسم اس لیے لی تھی تاکہ بات پکی اور پختہ ہو جائے. اور کہنے لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے حجرے میں تھا، میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ رب العزت آپ پر اور آپ کے غلاموں پر سلام بھیجتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت اس وقت جو ہے وہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے غلام مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر میرے محبوب کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت فرشتوں میں بیٹھ کر فخر فرما رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ میں کہتا ہوں کہ صحابہ تو ہر روز میلاد منایا کرتے تھے، ہر روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت بیان کیا کرتے تھے، ہر روز انبیاء کرام کی شان عظمت بیان کیا کرتے تھے. ہم تو کمزور ہیں کہ ہم نے سال میں صرف ایک دن رکھا ہے، اور اس پر بھی ہاں طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے. طریقہ کار اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ذرا اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ سال میں ایک دن کرنا ہوتا ہے. اگر اس اہتمام میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو جتنا مرضی خرچہ کرو، جتنا مرضی خرچہ کرو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اور زیادہ عطا فرمائے گا. کبھی بھی وہ فضول خرچی میں نہیں آئے گا. اللہ رب العزت 11ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے قل جیسے قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون. جب کوئی خاص بات کرنی ہوتی ہے اللہ رب العزت قل کا ذکر فرماتا ہے کہ محبوب تم اعلان فرما دو قل ان کنتم تحبون اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. 11ویں پارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا قل محبوب اعلان فرما دو بفضل اللہ وبرحمتہ، جب تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو جائے فبذالک فلیفرحوا، پس اس پر تم خوب خوشیاں منایا کرو. اور پھر اگلا جملہ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو کچھ تم جمع کر کے رکھتے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ تم میلاد پہ خرچہ کرتے ہو، یہ فضول خرچی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم خوشی مناؤ اور پیسے جمع کر کے نہ رکھو. فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم محبوب کی آمد پہ. فرمایا کہ جب تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو جائے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر فضل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر رحمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ پہلی جو امتیں تھیں وہ راتوں کو گناہ کرتی تھی، صبح ان کے ماتھوں پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے رات کو فلاں گناہ کیا. ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے. ان کی شکلیں بدل دی جاتی تھی، ان کو خنزیر اور بندروں کی شکلوں میں بدل دیا جاتا تھا. لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ہی جو ہے وہ صلہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی ہی برکت ہے کہ آج ہم سارے گناہ کرتے ہیں، سارے وہی گناہ کرتے ہیں، لیکن ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی. ہم وہ ساری حرکتیں کرتے ہیں جو پہلی امتوں نے کی، ان پر عذاب الہی نازل ہوا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سونیا جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ رب العزت کبھی بھی ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ ہے. اور امتی کا یہ حال ہے کہ امتی اس بات پر بحث کرتا پھرے نہیں جی آپ میلاد مناتے ہو، آپ فضول خرچی کرتے ہو، آپ میلاد مناتے ہو، آپ جو ہے یہ پیسہ کسی غریب پر کسی یتیم پر خرچ کر دو.
آپ حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کرتے ہو، یہ تو کئی لوگوں نے تو ایسا کہہ دیا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کرنا گمراہی نہیں بلکہ عین سنت کے مطابق ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی بھی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے، سارے صحابہ کی سنت ہے، اور جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں سب کی سنت ہے۔ یہ سارے نیک لوگوں کا جو ہے وہ طریقہ کار رہا کہ وہ سارے حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی شانیں بیان کیا کرتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اپنی شان بیان فرمائی۔